بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ بات کیا ہے؟ ایک اللہ والے کا اور ایک غریب باپ کا قصہ اور اس کی 6 بیٹیوں کا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ ایک اللہ والا تھا۔ ان کا ایک مرید تھا جو انتہائی غریب اور خدمت گزار تھا۔ اس شخص کی 6 بیٹیاں تھیں اور بیٹیاں بھی ساری نوجوان ہو چکی تھیں۔ وہ شخص بہت ہی غریب تھا اور ہر وقت اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے غمگین رہتا تھا۔ روزانہ کام سے واپس آ کر پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا اور پیر صاحب سے کہتا کہ پیر صاحب میرے لیے دعا کریں کہ بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، اس لیے 1000 دینار چاہیے۔ وہ شخص صبح و شام گرمیوں میں مزدوری کرتا۔ وہ اپنی کھال اتار کر بھی اتنے پیسے نہیں لا سکتا تھا جس سے اس کی بیٹیوں کی شادی ہو سکے۔ یہ شخص بہت زیادہ غمگین تھا۔ ایک روز وہ پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور پیر صاحب سے کہنے لگا کہ میری ایک بیٹی کا رشتہ ہوا ہے اور جلد ہی اس کی شادی کرنی ہے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ان کے پیر صاحب کی خانقاہ کے قریب ایک یہودی کا گھر تھا۔ وہ یہودی بہت ہی زیادہ امیر شخص اور زمیندار بھی تھا اور اس نے بہت سی بھینسیں پال رکھی تھی۔ ایک دن وہ یہودی اس غریب سے کہنے لگا کہ تمہاری 6 بیٹیاں ہیں، تو ان کی شادی کیسے کرے گا؟ ان کے لیے پیسے کہاں سے لائے گا؟ تم اپنے پیر صاحب سے کہو کہ وہ تمہاری مالی مدد کر دیں اور تمہیں کچھ پیسے دے دیں جن سے تم اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکو۔ ویسے بھی تم اپنے پیر صاحب کی اچھائی بیان کرتے رہتے ہو، وہ تمہاری مدد کیوں نہیں کریں گے؟ وہ شخص اس یہودی سے غصہ ہو گیا اور کہا کہ میرے پیر صاحب کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ تمہارے پیر صاحب تو بس باتیں کرتے ہیں، چلو میں ایک بات بتاتا ہوں، تم جا کر اپنے پیر صاحب سے کہو کہ فلاں یہودی کے پاس بہت سی بھینسیں ہیں، اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کے بدلے میں تمہیں 6000 دینار دوں گا جس سے تم آسانی سے اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکو گے۔ اس نے جب یہودی کی بات سنی تو اس سے بہت غصہ آ گیا اور کہنے لگا کہ تم جیسے ہزاروں میرے پیر صاحب کے مرید ہیں اور ان کے ہاں کام کرتے ہیں۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ محض باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنے مرید کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بات سارے گاؤں میں پھیل گئی اور ہر شخص یہ بات کرنے لگا۔ جب تک بات یہاں تک آ پہنچی تو ایک رات وہ پیر صاحب اس یہودی کے گھر آ کر دستک دیتے ہیں اور پیر صاحب نے جب دروازے پر دستک دی، اندر سے یہودی نکل آئے۔ پیر صاحب نے کہا، کیا تم اپنے ہاں مجھے کام پر رکھو گے؟ اس کے بدلے میں میرے مرید کو 6000 دینار دو گے؟ اگر سچ میں تم نے یہ بات کی ہے تو میں تیار ہوں۔
تمہارے ہاں کام کرنے کے لیے میں دن رات تمہاری بھینسوں کی دیکھ بھال کیا کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، جب نماز کا وقت ہوگا میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا جاؤں گا۔ تم نماز کے حوالے سے مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگاؤ گے، میں واپس آ کر تمہاری بھینسوں کی دیکھ بھال کیا کروں گا؟ یہودی نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے، لیکن آپ اس پر ثابت قدم کیسے رہیں گے؟ اس کا کیا ثبوت ہے؟ پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی بات پر ثابت قدم رہوں گا۔ یہودی کہنے لگا میں زبانی کلامی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ وہ یہودی پیر صاحب کو لے کر قاضی کے پاس چلے گئے اور پورا واقعہ اس قاضی کو سنا ڈالا کہ میں اس کو 6 سال تک اپنی بھینسیں چروا کر 6000 دینار دوں گا، اور معاہدہ طے ہو گیا، اور 6000 دینار لے کر پیر صاحب نے اپنے مرید کو دے دیے۔ اس مرید نے ان پیسوں سے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دی۔ یہ بات اس علاقے کے حاکم کے پاس پہنچی تو وہ بادشاہ بہت نیک سیرت تھا کہ اس نے جب ساری بات سنی بہت زیادہ متاثر ہوا، اور بادشاہ سلامت نے کہا کہ یہ پیر صاحب کو دے دو اور کہہ دو کہ 12000 ہم نے یہ بات سنی ہے اور ہم بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں، اور ہم انعام کے طور پر 12000 دے رہے ہیں، جن میں سے 6000 دینار یہودی کو واپس کر دے اور باقی سے 6000 دینار خود اپنی خدمت میں رکھ لے۔ یہودی کو جب ان 12000 روپے کی پتہ چلا کہ بادشاہ نے پیر صاحب کو 12000 دیے ہیں، وہ سوچنے لگا کہ شاید پیر صاحب مجھ سے غلامی کرنے سے نکل جائیں گے، لیکن بہت دن گزر گئے تو اس نے کوئی بات نہ کی اور اپنا کام کرتے رہے۔ ایک دن یہودی نے سوچا کہ جا کے معلوم تو کروں کہ پیر صاحب کے پاس 6000 دینار آئے تھے، لیکن آپ نے میری غلامی سے آزادی حاصل کیوں نہیں کی؟ اگر آپ چاہتے تو میرا کام چھوڑ کر جا سکتے تھے۔ یہودی نے کہا کہ پیر صاحب 6000 دینار ان کو بطور انعام دیے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ پیر صاحب نے جواب دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیے اور غریبوں، یتیموں اور مسکینوں میں بانٹ دیے۔ یہ بات سن کر یہودی بہت متاثر ہوا اور بالآخر بیٹھ کر معافی مانگنے لگا اور کہا کہ میں نے آج تک مسلمانوں کے بارے میں سنا تھا، لیکن آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ پیر صاحب نے کہا کہ ہاں، آپ کی رائے غلط ہے، اور میں نے یہ پیسے ان غریب بچوں کے نام کر لیے ہیں جن سے ان کی شادی ہوگی۔ تو اے جہان والوں، میرا دل کتنا مطمئن ہے، مجھے غلامی سے آزادی نہیں چاہیے۔ کیا پتہ میں اپنی زندگی میں ایسی کتنی بیٹیوں کی شادی کروا دوں، اور مجھے اس کام میں بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ اس یہودی نے جب یہ سنا تو کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس نے اپنی دولت کا آدھا حصہ پیر صاحب کو دے دیا اور کہا کہ پیر صاحب اللہ کے حضور میرے لیے دعا کریں اور اسے غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ تو پیارے دوستو، ہمارا دین صلح رحمی اور حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، لہٰذا ہمیں خلق خدا کی خدمت کرنی چاہیے۔